اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ جس نے ہمیں ایک بار پھر سید الایام یوم جمعہ کی ان بابرکت ساعتوں میں اپنی پاک بارگاہ میں حاضر کا شرف بخشا ہے۔ اللہ جل کریم کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کا یہاں آنا مقبول و منظور فرمائے۔ میری بات میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ سے 2 آیتیں تلاوت کی۔ آیت نمبر 8 اور 9۔ آیت نمبر 8 سے لے کر آیت نمبر 20 تک 13 آیات میں منافقین کا تفصیل کے ساتھ یہاں ذکر کیا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ میں اس مقام پر اولاً 3 لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ 3 قسم کے لوگ ہیں جن کا ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 1 متقی، یعنی وہ مخلص جنہوں نے دل سے ایمان قبول بھی کیا اور زبان سے بھی اقرار کیا۔ دل سے بھی ایمان قبول کیا، زبان سے بھی اقرار کیا۔ یہی لوگ ہدایت پر ہیں، یہی لوگ کامیاب ہیں، یہی لوگ خوش بخت ہیں جو قرآن کریم فرمان حمید کی ہدایت کو قبول کرتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اپنی آخرت کو کامیاب بنانے میں، آخرت کو سنوارنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر وہ لوگ جنہوں نے نہ زبان سے قبول کیا، نہ زبان سے اسلام قبول کیا، نہ دل سے قبول کیا، تو ان کے دل میں نہ ہی نور ایمان داخل ہوا۔ یہ کافر، ضدی اور ہٹ دھرم ہے۔ ان کے دل پر، ان کے کانوں پر مہر لگ چکی ہے اور ان میں داخل ایمان بھی ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اچھا، اور پھر ایسوں کے لیے دردناک عذاب بھی ہے۔ تیسرے وہ لوگ جنہوں نے زبان سے تو کلمہ پڑھ لیا، دل سے قبول نہیں کیا۔ زبان سے کلمہ پڑھ لیا، دل سے اسلام کو نہیں مانا، دل سے اسلام کو قبول نہیں کیا، گویا کہ ان کے دل کے اندر نور ایمان داخل ہی نہیں ہوا۔ انہوں نے اپنے دل کے اندر کفر کو چھپایا ہوا ہے۔ کلمہ، جھوٹا کلمہ پڑھ لیا، منہ سے پڑھ لیا، تو یہ لوگ منافق ہیں اور یہی بدترین ہیں، یہ بدتر لوگ ہیں۔ اور انہی کے متعلق اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافق دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ یعنی ان کا عذاب جو بیان فرمایا وہ کافروں سے بھی سخت ہے کہ یہ دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ تو معلوم ہوا کہ کافروں کا جو منافقین ہیں ان کے لیے عذاب کافروں سے بھی سخت تر ہے، ان سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمیں نفاق سے بھی بچائے اور اللہ کریم ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اچھا، منافقوں کا، چونکہ یہاں پر منافق نہایت بدترین لوگ ہیں، بدتر ہیں اور گویا کہ اسلام کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے یہاں پر ان کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا، تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا، ان کی علامات، ان کے کردار، ان کے عیبوں کو، علامات کو بھی بیان کیا، وضاحت کے ساتھ کردار کو بھی بیان کیا، ان کے عیبوں کو بھی بیان کیا، تاکہ مسلمان انہیں پہچانے، ان کے شر سے مسلمان محفوظ رہیں۔ اس وجہ سے اللہ رب العالمین سے تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اور کچھ لوگ کہتے ہیں۔ یہاں منافقوں کو کچھ لوگ کہا گیا ہے، مطلب یہ ہے کہ منافق اس لائق ہی نہیں ہے کہ ان کا ذکر کسی وصف کے ساتھ، کسی اچھائی کے ساتھ یا کسی خوبی کے ساتھ کیا جائے، بلکہ وہ کچھ بدبخت ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟
اب یہ اسلامی عقائد کے دو کنارے ہیں کہ اللہ رب العالمین پر ایمان لانا اور قیامت پر ایمان رکھنا، یہ دو جو ہے نا سمجھے کہ یہ کنارے ہیں۔ اب اسی کے اندر جو ہے وہ نبیوں کو ماننا، فرشتوں کو ماننا، کتابوں کو ماننا، جنت اور دوزخ کو ماننا، یہ سب اسی کے اندر آ جاتا ہے۔ اولا یہ دو کنارے ہیں کہ بس اللہ رب العالمین کو ماننا اور قیامت کو ماننا، اب باقی سب اس کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، چاہے وہ فرشتے ہوں، انبیاء ہوں، دیگر جو اسلامی عقائد ہیں، اسلامی کتابیں ہیں، سب اس کے اندر داخل ہیں۔ تو منافقوں نے کہا کہ ہم بھی اللہ پر ایمان لائیں، رسولوں پر، کتابوں پر، غرض یہ کہ تمام چیزوں پر ہم ایمان لے آئے۔ رب کریم نے فرمایا وما ہم بمؤمنین، اور وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ نہ ملا ہے کبھی ملا ہے، ہم اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے۔ رب فرماتے ہیں وما ہم بمؤمنین، یہ ایمان والے نہیں ہیں، یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس کا بیان فرما دیا۔ یعنی یہ منافق کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، سب کچھ ہے، تو ان کا یہ اقرار صرف ان کی زبانوں پر ہے، ان کے دل کے اندر نہیں ہے۔ یہ ان کا کلمہ صرف ان کی زبان تک ہے، اور یہ بدبخت دل سے کلمہ نہیں پڑھتے۔ یہاں ذہن میں پھر سوال ایک آتا ہے کہ اگر وہ لوگ انہوں نے ایمان قبول کرنا ہی نہیں تھا یا دل سے ایمان لانا ہی نہیں تھا، تو اللہ پاک نے فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا، یعنی جب انہوں نے دل سے کلمہ پڑھا ہی نہیں تھا تو پھر یہ زبان سے کیوں کہتے تھے؟ اعتراض یہ کہ جب انہوں نے دل سے ایمان قبول نہیں کیا، دل سے یعنی اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کر رہے ہیں اور دل سے نہیں کر رہے، اللہ رب العالمین نے جو ہے ادھر آگے بیان فرما رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ یعنی سوال یہ کہ انہوں نے کیوں اس کا کہا کہ ہم ایمان لے آئے، وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے وجہ بیان فرما دی۔ یہ کس لیے کہتے ہیں یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ لوگ اللہ کو اور ایمان والوں کو فریب دینا چاہتے ہیں، انہیں دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اس وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اللہ رب العالمین کو۔ تو پتہ ہے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، آگے بھی آئے گا، یہ لوگ جو ہے صرف زبان سے کلمہ پڑھ کر دل میں تسلیم نہیں کی، دل کے اندر ایمان کا جو ہے وہ نور ایمان داخل نہیں ہوا، یہ صرف زبان سے کہہ رہے ہیں، اور ان کا مقصد کیا ہے؟ ہم اللہ کو اور مومنین کو ہم فریب پہنچائیں۔ کیوں؟ ان کے اس اظہار سے، تاکہ ان کو مسلمان سمجھا جائے، ان کے حقوق مسلمانوں کی طرح ہوں، جو اشارات مسلمانوں کے لیے وہ انہیں کے لیے ہوں، یعنی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس طریقے سے اپنی جان سعادت کے ساتھ صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ پیار سے، محبت سے، شفقت سے پیش آتے تھے، تو یہ جو جھوٹے موٹے کلمے پڑھ کے سامنے آگے ہیں، ان کے ساتھ بھی اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیش آئے۔ اسی طریقے سے ان کا یہ بھی مقصد تھا تاکہ مسلمان ہمیں بھائی سمجھے، ہمیں کوئی الگ دوسری قوم نہ سمجھے، یہ نہ کہیں کہ یہ کافر ہیں، ہمیں مسلمان بھائی بھی سمجھیں، تاکہ جو مسلمانوں کے حقوق سلطنت اسلامی کے اندر ہیں وہ سارے کے سارے حقوق بھی ہمیں حاصل ہوں، وہ ہمیں حاصل ہوں۔ بس ساتھ ہی ساتھ دل میں لوگوں نے کفر کو چھپائے رکھا ہوا تھا۔ غرض یہ کہ یہ اللہ رب العالمین کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ حال کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرما دیا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون، یہ صرف اپنے آپ کو ہی فریب دے رہے ہیں، یہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں، یہ اللہ کو نہیں دے رہے، یہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے بلکہ اپنے آپ کو ہی دے رہے ہیں۔ اچھا، اللہ پاک کو کیسے کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ اللہ پاک کے ساتھ معاذ اللہ کو کیسے فریب کر سکتا ہے؟
یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کیسے دھوکہ دے سکتا ہے؟ آپ علیہ السلام کے ساتھ کوئی کیسے فریب کر سکتا ہے؟ کیونکہ دھوکہ تو اسے دیا جا سکتا ہے جس سے کچھ چھپا ہوا ہو، جس سے پوشیدہ ہو، جس کو کچھ پتہ نہ ہو۔ اللہ رب العالمین تو وہ علام الغیوب ہے، وہ تو خالق کے کائنات ہے، وہ مالک کے کائنات ہے، وہ تو علیم بذات الصدور، وہ تو دلوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے، جو سینوں میں ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ میرے کریم آقا فرماتے ہیں کہ جو تم کھا کر آئے ہو میں اس کو بھی تمہیں بتاتا ہوں، جو گھروں میں چھوڑ کر آئے ہو میں وہ بھی تمہیں بتاتا ہوں۔ تو اللہ کو بھی وہ دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں اور مسلمانوں کو بھی دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں، پر یہ دھوکہ نہ اللہ کو دے رہے ہیں، نہ ایمان والوں کو دے رہے ہیں، نہ میرے اور آپ کے نبی کو دھوکہ دے رہے ہیں، بلکہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں۔ دھوکہ اسے دیا جائے جسے کچھ پتہ نہ ہو، مگر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہیں جو دلوں کے حالات سے واقف ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین کی شان تو یہ ہے کہ کائنات کا کوئی ذرہ بھی اسے پوشیدہ نہیں ہے، اس کے علم سے مخفی نہیں ہے، لہذا اللہ رب العالمین کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ پھر اسی طریقے سے میرے اور آپ کے نبی کو بھی دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے خلیفہ اعظم ہیں، اللہ رب العالمین کے نائب ہیں، انہیں بھی کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، کیونکہ ما کان وما یکون، جو کچھ ہو چکا یا جو کچھ ہونے والا ہے میرے نبی کو اس کا علم عطا فرما دیا ہے۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدا سے انتہا ہر ایک کے بارے میں میرے اور آپ کے نبی کو خبر ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر جاتے ہیں تو آپ علیہ السلام نے ہر ایک کو ملاحظہ فرمایا، جو جنت میں رہے انہیں بھی ملاحظہ فرمایا، دوستیوں کو بھی ملاحظہ فرمایا، آپ دیکھ کر آئے کہ اور پھر یہاں تک آپ فرماتے مجھے رجسٹر بھی دے دیے گئے کہ کون کون ہے کون۔ اچھا اسی طریقے سے جب ان کے حالات کی بیان کی جائے، دیگر جو آپ علیہ السلام کے پاس آتے تھے لوگ ان کی بات کی جائے، آپ علیہ السلام نے کسی کو فرمایا کہ یہ کافر مرے گا، ایسا ہی ہوا، کسی کے بارے میں فرمایا کہ یہ کافر یہاں مرے گا، اس کے ساتھ ایسے ہی ہوا۔ میرے کریم سے کون کوئی جو ہے میرے کریم آقا کو کون فریب دے سکتا ہے، انہیں کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ اور جو اپنے محبوب کو جس نے اتنی شان بخشی ہے، اتنا مقام مرتبہ بخشا ہے، جس نے اپنے محبوب کو یہ علم دیا ہے، اس رب کائنات خالق کے کائنات کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ بلکہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، وما یشعرون، اور اس بات کا انہیں علم بھی نہیں ہے، وہ علم بھی نہیں رکھتے، شعور بھی نہیں رکھتے کہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو بہرحال سچ یہی ہے کہ وہ کلمہ پڑھ کر گویا کہ وہ پانی کے اوپر دیوار بنانا چاہ رہے تھے کہ ہم مسلمانوں کو دھوکہ دے لیں گے، ان کے نبی کو دھوکہ دے لیں گے، اللہ رب العالمین کو دھوکہ دے لیں گے، اور اس سے ہمارے حقوق، ہماری عزت، ہمارے ساتھ وہی شفقتیں، ہمارے ساتھ وہی محبتیں، سب کچھ وہی ہوگا۔ مگر اللہ رب العالمین نے ان کے پورے فریب کو، ان کے پورے پلان کو اللہ رب العالمین نے بیان فرما دیا اور ساتھ میں فرما دیا کہ بدبخت جو فریبی میں مبتلا ہیں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، مگر انہیں اس کا شعور بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کو اور ایمان والوں کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ ہاں میرے اور آپ جیسے ایمان والے کو تو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، یہاں جن کا ذکر ہو رہا ہے ان ہستیوں کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اچھا یہاں پر اس آیت میں ایک اور پھر جو ہمیں درس ملا سیکھنے کو، وہ یہ ہے کہ ظاہر اور باطن کا تضاد، یعنی ظاہر کچھ اور اندر کچھ اور ہو، تو اس سے بھی بچنا چاہیے۔ یہ منافقوں کا عمل ہے، اسے منافقت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ظاہر اور باطن کا تضاد، اور یہ بہت بڑا عیب ہے کہ یہ لوگ دل میں کفر چھپائے ہوئے تھے اور زبان سے کلمہ پڑھتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، تو اس سے بھی بچنا چاہیے۔ فرمایا کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے نزدیک یہ بڑی سخت ناپسندیدہ بات ہے کہ جو تم کہو وہ نہ کرو، کہ تم وہ نہ کہو جو نہ کرو۔ اللہ رب العالمین کو یہ پسند نہیں ہے کہ جو تم کہتے ہو اگر وہ نہیں کرتے تو یہ اللہ رب العالمین کو ناپسند ہے، اس سے بچو، یہ ناپسندیدہ بات ہے۔ لہذا جھوٹ بولنا،
سے وعدہ خلافی کرنا ظاہر اور باطن کا ایک دوسرے کا اپوزٹ تضاد یہ نہیں ہونا چاہیے. اور حدیث پاک میں ان چیزوں کو منافق کی علامات بھی کہا گیا ہے کہ وہ بات کرے تو جھوٹ بولے, وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے. حدیث پاک میں بیان فرمایا گیا. تو چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 باتیں ایسی ہیں جس شخص کے اندر وہ پائی جائے وہ خالص منافق ہوگا. جس کے اندر 4 باتیں پائی جائیں وہ خالص منافق ہوگا. فرمایا اچھا اگر کہ وہ نماز پڑھتا ہو, چاہے وہ نمازی ہو, چاہے وہ روزے رکھتا ہو, چاہے وہ حاجی ہو, اگر اس کے اندر ان باتوں میں سے کوئی ایک خصلت پائی جاتی ہے تو گویا کہ اس کے اندر نفاق کا ایک شعبہ موجود ہے. فرمایا اذا اؤتمن خان, جب امانت دی جائے تو خیانت کرے. واذا حدث كذب, جب بات کرے تو جھوٹ بولے. اور فرمایا واذا عاهد غدر, وعدہ کرے تو اسے پورا نہ کرے. اور فرمایا واذا خاصم فجر, جھگڑا کرے تو گالی دے. فرمایا یہ 4 چیزیں ہیں منافق کی, یہ 4 علامات ہیں منافق کی. اب ان میں سے کسی کے اندر ایک پائی جائے گی تو گویا کہ اس کے اندر منافقت کا ایک باب پایا گیا, ایک شعبہ اس کے اندر منافقت کا ایک شعبہ پایا گیا. اللہ رب العالمین اس سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. اسی طریقے سے اور جو یہاں پر اس آیت سے ہمیں دوسرا درس ملا وہ یہ ملا کہ خود فریبی سے بچنا. یعنی دوسرا جو اہم ہے اس آیت سے ہمیں جو سبق مل رہا ہے, خود فریبی یعنی اپنے آپ کو دھوکہ دینے سے ہمیشہ بچیں. اپنے آپ کو دھوکہ دینا کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ, حالانکہ یہ صرف اپنے آپ کو فریب دے رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں. یعنی یہ منافقوں کی علامت بیان کی جا رہی ہے اور ان کی کم عقلی ہے. وہ چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ایسی علامت سے ہم لوگ بھی بچتے رہیں کہ جو خود فریبی ہو اس سے بچنا. خود فریبی مثال کے طور پر کیا ہے؟ ایک شخص ہے وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, زبان سے اقرار, دل سے بھی تصدیق, وہ مسلمان ہو گیا. ایک وہ ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیتا ہے صرف زبان سے, دل میں نہیں, دل سے اس نے نہیں کہا, صرف زبان سے کہا ہے. اب ایک شخص وہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا, زبان سے کہا, دل سے تصدیق کی, یعنی اقرار باللسان و تصدیق بالقلب, یہ کر لیا, جنت کا حقدار ہو گیا. اور دوسرا وہ کہ جس نے زبان سے کہا, دل سے نہ کہا, تو وہ منافق ہو گیا, وہ جہنم کا حقدار ہو گیا, وہ جہنم میں جائے گا. صرف تضاد ظاہری اس کے اندر اور اس کے اندر, دونوں کے اندر تضاد. وما ہم بھی فرمایا کہ وہ اس کو جو ہے وما یشعر, انہیں اس کا شعور ہی نہیں ہے. یہ حالانکہ یعنی یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ رہتے تھے, مسجد نبوی شریف میں رہتے تھے, نمازیں پڑھا کرتے تھے, اسی طریقے سے جو ہے اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے تھے. مگر تھا کیا کہ اندر سے کہا جاتا نا کہ اندر سے کالے اور باہر سے وہ ایمان والوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے. اب مسجد نبوی شریف میں نمازیں پڑھتے, والضحیٰ کے چہرے کی زیارت کرتے, مگر اندر جو مہر لگی ہوئی تھی, وہ جو نفاق کی مہر لگی ہوئی تھی, اس کی وجہ سے وہ ایمان نہ لے آئے اور ہمیشہ کے لیے جہنم کے حقدار ٹھہرے. اللہ رب العالمین ہمیں ہمارا ظاہر اور باطن دونوں ستھرے فرما دے, ایک جیسا بنا دے. اچھا, دوسروں کو دھوکہ دینا, جیسے یہ لوگ دھوکہ دے رہے تھے. اب دوسروں کو دھوکہ دینا کئی طریقے سے ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر ایک شخص ہے, ایک مثال بڑی تھی. ایک شخص پرانے زمانے کی مثال ہے,
اس نے کیا کیا، اس کو کچھ چاہیے تھا، دکاندار کے پاس گیا، اسے مٹی کھانے کی عادت تھی، مٹی کھانے کی عادت تھی۔ یعنی یہ نقصان کیسے ہوتا ہے؟ خود فریبی کا دوسرے والے کے سامنے کچھ اور پیش کرنا، خود کچھ اور ہونا، تو سامنے والا بندہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے سامنے والے کو نقصان دے رہا ہوتا ہے، اور کبھی وہ نقصان گلے میں پڑ جاتا ہے۔ اس شخص نے، اس کو مٹی کھانے کی عادت تھی، مثال کے طور پر اس نے چاول لینے تھے، تو چاول لینے کے لیے دکان پر گیا، دکاندار جیسے چاول اٹھانے گیا تو وہ جو ترازو تھا اس کا وہ باٹ رکھے ہوئے تھے، اس نے دیکھی کھانے کے بعد اس نے دیکھا، اچھا چیک کیا، کھانے لگ گئے۔ اچھا دکاندار کی نظر پڑ گئی، اس نے کہا کہ دیکھا اچھا کھا رہا ہے، چلے کھانے لگے، میں تھوڑی اور دیر لگا دیتا ہوں۔ جہاں دکاندار نے تھوڑی اور دیر لگا دی، اب یہ باٹ چاٹتا رہا، کھاتا رہا اس کے، یہاں تک کہ اب جب دکاندار آیا تو اس میں سے کافی مقدار کھا چکا تھا۔ اب جب اس نے تول کر کے یہ واپس گھر، جب گھر گیا، گھر جا کر اس نے تولا تو دیکھا گام حضرت کا اپنے شاہ واپس آ کر لڑ رہے، یہ کیا کیا آپ نے میرے ساتھ؟ تم نے دھوکہ کیا، فریب کیا میرے ساتھ۔ اس نے کہا اچھا میں نے دھوکہ کیا، فریب کیا؟ جب میں یہاں پر، جب تو آیا تھا اور میں وہاں گیا تھا چاول اٹھانے کے لیے، اور تو نے یہاں دھوکہ نہیں دیا تھا کہ تو نے یہاں سے باٹ اٹھائے تھے، اور جو میرے پاس تو مقدار پوری تھی، یہاں جو دھوکہ دیا تو نے مجھے میرا نقصان کیا، اور وہ نقصان واپس تمہارے گلے میں آ گیا۔ تو اسی طریقے سے جو منافقین مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے، صحابہ کرام علیہ رضوان کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے، نقصان کافروں سے بھی ان کے بارے میں فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ یہ منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ کافر میں کافر ہے، یعنی وہ تو ظاہر ہے کہ مطلب اعلان کرتے ہیں کہ میں ایمان والا نہیں ہوں، میں کافر ہوں۔ اب یہ ایمان والوں کے اندر داخل ہو کر یہ کر رہے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے اس نفاق کو بیان کیا، ان کی بری عادات کو بیان کیا، ان کی خسرتوں کو بیان کیا۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایسوں کی صحبت سے بھی بچائے، اور اچھا اسی طریقے سے ہمیں جو فرمایا کہ یہ آیت کے متعلق ایک دو چیزوں کی طرف آتا ہوں کہ یہ لوگ نقصان دینا چاہ رہے تھے اللہ کو اور ایمان والوں۔ جس شخص نے اللہ رب العالمین پر جو ایمان لے آیا ہے اور وہ سچا ہے، اب منافقین قیامت کو دل سے مانتے تھے، منافقین قیامت کو دل سے مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے۔ اچھا تو کیا وجہ ہے اللہ رب العالمین نے ان کے اس بات کو ذکر کیا اور ان کے بارے میں اس کو یہ بھی بیان فرما دیا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ اب حالانکہ وہ کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، توجہ کیجیے، کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، مگر ان کا کلمہ پڑھنا ایسا نہیں تھا جیسا اللہ کو مطلوب تھا۔ وہ یہودی تھے، حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، اللہ رب العالمین کو ایسا ماننا نہیں۔ اچھا قیامت کو مانتے تھے، مگر کہتے تھے کہ ہم ہی کامیاب ہوں گے، ہم نے ہی جانا ہے جنت میں، ہمارے علاوہ کوئی اور نہیں جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے اس وجہ سے بھی بیان فرما دیا۔ تو ان کی دونوں باتیں عقیدے یہ غلط ہیں کہ حضور علیہ السلام کو گویا کہ آپ علیہ السلام کو مانے بغیر اور آپ جو دین لے کر آئے ہیں اس دین کو مانے، اس دین پر چلے بغیر آپ نے جو دین دیا ہے، آپ نے جو ارشادات کیے ہیں، آپ نے جو ہمارے پاس دین پہنچایا ہے، اس دین سے ہٹ کر اگر کوئی جائے گا تو وہ کسی اور طرف جائے گا، اس کا راستہ جنت نہیں ہوگا بلکہ اس کو راستہ کو کہیں اور ہی پہنچائے گا۔ تو اور دوسرا یہاں پر یہ کہ کہتے ہیں کہ ہم قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں کہ آمنا باللہ وبالیوم الآخر، وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں اور قیامت کے دن پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ تو یہ لوگ
اللہ کو فریب دینا چاہ رہے ہیں، اور حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خلیفہ اعظم ہیں۔ آپ علیہ السلام کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ میرے کریم آقا کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اچھا، اب یہ تو بات ہے نبی پاک علیہ السلام کی۔ جس شخص نے اللہ کو پہچان لیا اور اللہ کے رسول کو پہچان لیا، اور یہ لوگ منافق صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ مل کر کہتے ہیں کہ ہم ہی جیسے کلمہ پڑھنے والے ہیں، حالانکہ میرے کریم آقا کے صحابہ کی شان بڑی نرالی ہے۔ آپ علیہ السلام کے صحابہ کی شان بڑی نرالی ہے، ان کے ساتھ کوئی نہیں مل سکتا۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جا رہے تھے جنگل میں، شیر سامنے آ گیا، شیر سامنے آ گیا، اور شیر نے حملہ کرنا چاہا، تو آپ نے کہا کہ اے شیر سن، میں رسول اللہ کا غلام ہوں، میں رسول اللہ کا غلام ہوں۔ ارے وہ تو اللہ کو دھوکہ دینا چاہ رہے تھے، وہ منافق بھی اللہ کو دھوکہ دینا چاہ رہے تھے، یا نبی پاک علیہ السلام کو دھوکہ دینا چاہ رہے تھے، یا ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہ رہے تھے، بلکہ وہ ان کا کیا تھا، انہیں اس کا شعور ہی نہیں تھا۔ اور یہ وہ ہستیاں ہیں کہ انسان کیا، انہیں تو جانور بھی پہچانتے ہیں، جانوروں میں بھی پھر مختلف چیزیں ہیں، کئی جانور ہیں، کوئی چیر پھاڑ کرنے والے جانور ہیں جو انسانی دشمن ہیں۔ جب اللہ کے محبوب کے غلاموں کے سامنے آ جائیں اور وہ یہ کہہ دے کہ ہم اللہ کے رسول کے غلام ہیں، تو چاہے وہ شیر ہی نہ ہو، شیر ہی کیوں نہ ہو، وہ پھر آتا ہے کہ وہ کتے کی طرح دم ہلاتا ہوا ان کے ساتھ چل پڑا، رو گیا بجائے نقصان دینے کے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کی بڑی شان نرالی ہے، اور آپ علیہ السلام کو کوئی دھوکہ دے نہیں سکتا۔ ہاں، آپ علیہ السلام نے اس مقام پر پردہ پوشی فرمائی، اور اس وجہ سے جو ہے وہ لوگ کچھ عرصے رہے۔ جب اللہ ایک وقت آیا، اللہ رب العالمین نے پھر جب یہ بیان فرما دیا تو پھر ایک ایک کے بارے میں فرمایا، اور پھر ایک وقت یہ بھی آیا، یہاں تو قرآن پاک کے اندر ان کی بری صفات بیان کی، ان کے جو بری حرکاتیں ہی بیان کی، اور ایک وقت وہ آیا کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر منبر پر کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا کہ چل فلاں تو منافق ہے، تو بھی نکل جا، چل فلاں تو منافق ہے، تو بھی نکل جا۔ میرے اور آپ کے نبی کو کوئی دھوکہ دے نہیں سکتا۔ ہاں، وہ کریم ہے، اگر کبھی وہ پردہ پوشی فرما دے، وہ پردہ پوشی فرما دے تو یہ نہیں کہ انہیں اس بات کا علم نہیں تھا، یہ نہیں کہ انہیں پتہ نہیں تھا، یا وہ کچھ اختیار نہیں رکھتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے انہیں خلیفہ اعظم بنایا ہے، اپنا نائب بنایا ہے، تو جیسا رب ہے اپنی ربوبیت میں بے مثال ہے، اپنے محبوب کو اپنی محبوبیت میں بھی ایسا بے مثال بنایا ہے۔ جن دوستوں نے سنتیں نہیں پڑھی وہ آپ کے آگے آ کر سنتیں پڑھیں۔